بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹینتھ کلاس بیٹا، آپ لوگ اسلامیات لازمی میں سورۃ الاحزاب کا الدرس الخامس کا آج آخری جز پڑھیں گے اور اس کی آیات ہیں 41 تا 52۔ بیٹا ہم ان آیات کے لفظی معنی اور بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ یا ایہا اے الذین، وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، اذکروا یاد کرو، اللہ ذکراً یاد کرنا، کثیراً بہت زیادہ، وسبحوہ اور اس کی تسبیح کرو، بکرۃ صبح و اصیلاً اور شام۔ ترجمہ: اے اہل ایمان، خدا کا بہت ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ جی بیٹا، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خدا کا کثرت سے ذکر کرنے اور صبح و شام اس کی پاکی یعنی اس کی تعریف کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہوا وہ الذی جو یصلی وہ رحمت بھیجتا ہے، علیکم تم پر، ملائکاتہ اور اس کے فرشتے، لیخرجکم تاکہ تمہیں نکالے، من سے الظلمات اندھیرے، الی طرف النوری روشنی، وکانا اور ہے، بالمؤمنین مومنوں پر، رحیماً مہربان۔ وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، اور خدا مومنوں پر مہربان ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ اس خدا کی رحمت اور احسان ہے کہ جو اس نے ہمیں کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر دین اسلام کی روشنی سے منور کیا، کیونکہ خدا مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ تحیاتہم ان کا تحفہ، یوم دن یلقونہ اس سے ملیں گے، سلام سلام، وعد لہم اور ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، اجراً ثواب، کریماً باعزت۔ ترجمہ: جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا تحفہ خدا کی طرف سے سلام ہوگا اور اس نے ان کے لیے بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ یہ آیت ان مومنوں کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کے احکام پر دل جمی سے عمل کیا اور جنت کے حقدار ٹھہرائے۔ تو ایسے مومنین کو جس دن وہ خدا سے ملیں گے تو ان کا تحفہ خدا کی طرف سے سلام ہوگا اور ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 45۔ یا ایھا النبی، اے نبی، انا بے شک ارسلنا کا ہم نے تمہیں بھیجا، شاہداً گواہی دینے والا، مبشراً اور خوشخبری دینے والا، ونذیراً اور ڈرانے والا، وداعیاً الی اللہ بإذنہ، وداعیاً اور بلانے والا، الی اللہ اللہ کی طرف، بإذنہ اس کی اجازت یا اس کے حکم سے، وسراجاً منیر اور روشن چراغ۔ بیٹا آیات نمبر 45 اور 46 کا بامحاورہ ترجمہ۔ اے پیغمبر، ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور خدا کی طرف بلانے والا اور چراغ روشن۔ جی 10th کلاس بیٹا، اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 عظیم القابات سے نوازا ہے۔ سب سے پہلا لقب ہے شاہداً، یعنی گواہی دینے والا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق و صداقت کے گواہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی ذات اور صفات کے گواہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت، دوزخ اور عالم غیب سے تعلق رکھنے والی تمام مخلوق کے وجود کے بھی گواہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے بارے میں اللہ کے ہاں قیامت کے دن گواہ ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن انبیاء علیہم السلام کے حق میں گواہی دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کے تبلیغی مشن سے بذریعہ وحی باخبر تھے۔ یہ بیٹا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاہد ہونے کی خصوصیات ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو لقب ہے وہ ہے مبشر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا لقب ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیک لوگوں کو اچھی جزا اور جنت کی خوشخبری سنانے والے ہیں، اور ایسے ہی بدکار اور خطا کار لوگوں کو توبہ کرنے پر اللہ کی بخشش کی بشارت دینے والے ہیں۔ 10 کلاس تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو لقب یہاں پر بتایا گیا ہے وہ ہے نذیر۔ نذیر ان کا مطلب ہے ڈرانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لقب سے بھی اکثر مقامات پر پکارا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن میں داخل ہے کہ انسانوں کو کفر و شرک اور گناہوں کے انجام بد سے آگاہ کریں اور کفار و منافقین کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اگلی آیت میں آپ کا چوتھا لقب وداعیاً الی اللہ بیان ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ کی عبادت اور اطاعت کی طرف اللہ کے حکم سے بلانے والے ہیں۔ ویسے تو ہر پیغمبر اور رسول اپنی امت کو اللہ کی طرف بلانے والا ہوتا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کامل اور عالمگیر ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصی طور پر داعی الی اللہ کا لقب ملا۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری لقب سراج منیر ملا۔ سراج منیر کا معنی ہے روشن چراغ یا روشن آفتاب۔ جس طرح چراغ مکان کی تاریکی کو ختم کرتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کے دلوں سے کفر و شرک کی تاریکی کو نکال دیا اور ان کے دل منور کر دیے، یا جس طرح سورج آسمان میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انبیاء علیہم السلام میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اسی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراج منیر کہا گیا ہے۔ آیت نمبر 47 وبشر اور خوشخبری سنا دو المؤمنین ایمان والوں کو بأن کہ لہم ان کے لیے من سے اللہ فضلاً فضل کبیراً بہت بڑا۔ ترجمہ اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے خدا کی طرف سے بڑا فضل ہوگا۔ بیٹا اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان مومنین کو جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرتے ہیں انہیں خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے خدا کی طرف سے بڑا فضل ہوگا۔ جی بیٹا سورۃ الاحزاب کی کروائی گئی آیات 41 تا 47 کے معنی اور ترجمہ اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔